صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ پھوڑے پھنسی کا روحانی علاج۔ سکن الرجی ہو، پھوڑا ہو، پھنسی ہو، زخم ہو، ان سبھی کا روحانی علاج۔ اگر کسی شخص کو پھوڑا، پھنسی یا ناسور وغیرہ ہو گیا ہو، یا جلد کی سکن کی الرجی ہو، دانے ہوں، خارش ہو، اور وہ کسی طرح بھی اچھا نہ ہو، ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، تو پھر 7 دن تک روزانہ 300 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 دن تک 300 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا رقیبو پڑھ کر اس زخم، پھوڑے، پھنسی، خارش، الرجی پر دم کرے، پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھوڑا، پھنسی، ناسور، زخم، الرجی، خارش، دانے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ 7 دن تک پڑھنا ہے، 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو، اور اس زخم پر، پھوڑے پر، پھنسی پر، دانوں پر، خارش پر، الرجی پر دم بھی کر دینا ہے، پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ مطہرہ، ہم تمام ایمان والوں کی ماں، امہات المومنین میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ایک عظیم زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی شان کا بیان، ان عظیم ہستیوں کی عظمت، رفعت، شان، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کا ذکر سورہ احزاب میں جا بجا موجود ہے۔ سورہ احزاب کی جو 6 آیت مبارکہ ہے، آیت کریمہ 6، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا النبی، یہ خاص نبی، یہ خاص غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا، سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ یہ حق رکھتے ہیں۔ کس کے قریب ہیں، کس پر حق رکھتے ہیں؟ بالمؤمنین، مومنوں پر یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، من انفسہم آگے فرما دیا، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔
اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، امہاتہم تمام مومنین کی مائیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاکیزہ بیویاں قیامت تک آنے والے اور آج بھی موجود اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں بھی موجود تمام ایمان والوں کی یہ مائیں ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج کو عطا فرما دی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بھی تمام مومنین کی ماں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی تمام مومنین کی ماں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام مومنین تمام ایمان والوں کی ماں۔ ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام ایمان والوں کی ماں۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام مومنین کی ماں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام ایمان والوں کی ماں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام مومنین کی ماں۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام مومنین کی ماں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی تمام ایمان والوں کی ماں۔ تو یہ ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں، ہم سب مومنین ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور پھر انہی کی شان کا تذکرہ سورہ احزاب کی آیات مبارکہ 30 میں، 31 میں، 32 میں، 33 میں، 34 میں ان کے تذکارے پاک موجود ہیں۔ اور اہل البیت براہ راست جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اہل بیت کا لفظ اور اس شان سے متصف فرمایا اور طہارت اور پاکیزگی اہل بیت کی بیان فرمائی، تو وہ اہل بیت براہ راست قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور انہی کی طہارت براہ راست قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ 33 میں سورہ احزاب کی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے، اے نبی کے گھر والیوں، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ 33، اس میں براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی عظمت، رفعت اور شان بیان فرما رہا ہے، ان کی طہارت و پاکیزگی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر ہستیوں کو بھی بالخصوص اہل بیت میں شامل فرمایا، جن میں سیدنا امام حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ تو قرآن و حدیث جب ہم ان کو ملا کر سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ تمام ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اگرچہ خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ میں جو اہل بیت فرمایا اور جو طہارت اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اس سے سب سے پہلے اور براہ راست وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مراد ہیں۔ تو یوں یہ آیت مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کی شان بیان کر رہی ہیں۔ پھر اس سے پچھلی آیت مبارکہ 32 میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاکیزہ بیویوں، تم کسی بھی عام خاتون کی مثل نہیں ہو، تم کسی بھی عام خاتون کی مانند نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ کیونکہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب عام خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 34 ان کے لیے ہے، اگرچہ اس میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم بھی مسلمین، مسلمات، مؤمنات، خاشعات، قانتات ہونے کے حوالے سے شامل ہیں، لیکن دیگر
مومنات، مسلمات، قانتات یعنی دیگر ایمان والی خواتین کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف مل گیا، اس وجہ سے یہ عام خواتین کی مثل نہیں ہیں، اور عام خواتین ان کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ عام خواتین کی مانند نہیں ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا اجر ہے، لہا اجرہا مرتین، کہ ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے اسی سورہ احزاب میں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف پانے والی ہستیاں ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں ان کی عظمت، رفعت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کے لیے دوہرا اجر ہونا، ان کا دوسری خواتین سے مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہونا، اس کا ذکر سورہ احزاب کی ان آیات بینات میں ارشاد فرما دیا۔ انہی میں ام المومنین سیدہ زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو بنو اسد سے آپ تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بنو اسد جو ہے یہ قریشی خاندان ہے، قریش ہی سے تعلق رکھتا ہے، اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپ کے جو والد گرامی سے سلسلہ نسب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص والدہ ماجدہ کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ تو پہلی دوسری پشت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ آپ کا اسم گرامی برہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم مبارک برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی صحابی یا صحابیہ رضی اللہ عنہ عنہا ان کا اس نام پوچھتے دیکھتے پتہ چلتا کہ اگر وہ نام اسلامی تعلیمات کے موافق نہ ہوتا، اس کا معنی اچھا نہ ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبدیل فرما دیا کرتے۔ بعض اوقات کچھ نام حرب تھے یعنی جنگ، تو اس کو تبدیل فرما دیا، اسی طرح اور کئی نام تبدیل فرمائے۔ تو برہ اگرچہ اس کا معنی ہے نیکی، لیکن جب اس کو بولا جائے برہ خاتون کا نام ہے، مؤنث نام ہے، تو یہ کہا جائے کہ برہ وہاں سے چلی گئی، ایک عام نام بھی ہو برہ، تو اس کا مطلب یہ کہ برہ یعنی نیکی چلی گئی، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ نیکی فلاں گھر سے چلی گئی، برہ فلاں گھر سے چلی گئی، یا برہ چلی گئی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بظاہر نیکی اس کا معنی ہے، لیکن جب ہم اس کو مختلف جملوں میں استعمال کرتے ہیں اس نام کو، تو وہ مناسب جملہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نام مناسب نہیں ہوتا تھا اس کو تبدیل فرما دیا کرتے، تو برہ کو تبدیل فرما کے زینب رکھ دیا، اور زینب کا معنی ہے باپ کی زینت۔ اسی طرح آپ کی کنیت ام حکم تھی، یعنی حکمت والی، علم والی، علم و حکمت والی، اور آپ اس میں بامسمہ تھیں۔ اسی طرح آپ کے والد کا نام جحش تھا، اور دادا کا نام ریاب تھا، والدہ کا نام امیمہ ہے، اور یہ امیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں۔ تو یوں جب والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جاتا ہے تو زینب بنت امیمہ بنت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں قریبی رشتہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور سیدہ زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہا یہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کی نواسی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ماموں زاد بھائی ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ ہے، تعلق ہے، سلسلہ نسب بھی متصل ہے۔ اور پھر ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 23 سال یا 33 سال پہلے مکہ المکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور قریش کے قبیلے بنو اسد سے ان کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ بھی قریش کے
سرداروں میں گنا جاتا تھا، تو آپ نے یعنی ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، آپ کی جو پرورش ہوئی، تعلیم و تربیت ہوئی، آپ نے جو بچپن اور ابتدائی ایام اپنے والدین کے پاس گزارے تو بڑے ناز و نعم میں گزارے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل تھیں، ناز و نعم کے ساتھ آپ پلی بڑھیں، اور حسب و نسب کے حوالے سے بھی قریشی تھیں، تو اس حسب و نسب کے ساتھ اعلیٰ خاندان میں آپ کی پرورش ہوئی، بہت ہی لاڈ پیار کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی۔ پھر آپ والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہوئیں، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں آپ شامل ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ اب جب ان کی عمر، جب عقد کی عمر کو پہنچیں تو اب ان کا عقد جو ہے وہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو یہ غلامی کی صورت میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا مکۃ المکرمہ میں، اور انہیں منہ بولا بیٹا فرمایا، حتیٰ کہ یہ زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ مکۃ المکرمہ میں لوگ ان کو اسی نام سے پکارتے تھے، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور غلامی میں آنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ حقیقت میں غلام نہیں تھے، اور یہ ایک اچھے خاندان، آزاد خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے میکے کی طرف جا رہی تھیں، تو راستے میں قبیلہ بنو قین اس کے لوگوں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ سے، ابھی یہ بچے تھے، کم عمر تھے، کم سن تھے، ان کی والدہ سے چھین لیا، قیدی بنا لیا، اسیر بنا لیا، اور جب قیدی بنا لیا تو غلام بنا لیا، غلام بنا کر پھر انہیں مکۃ المکرمہ میں بازار عکاظ میں بیچ دیا، وہ جو عکاظ کی منڈی لگتی تھی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، دیگر معاملات طے پاتے تھے، تجارت کا معاملہ بھی ہوتا تھا۔ تو حکیم بن حزام انہوں نے، یہ غالباً انہوں نے بعد میں صحابیت کا شرف بھی پایا، انہوں نے ان لوگوں سے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو خرید لیا، اور خرید کر اپنی پھپھی جان سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی پہلی ماں ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہیں پیش کر دیا، اور 400 درہم میں انہوں نے خریدا تھا عکاظ کی منڈی سے، اور اپنی پھپھی جان سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا یہ غلام یعنی سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو، جو حقیقت میں پیدائشی غلام نہیں تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیا، تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں، بعض روایت میں یہ کہ غلام ہی رہے، بعض روایت میں یہ کہ آزاد فرما دیا، اور آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اسی وجہ سے یہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے، لوگوں میں اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ادھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی میں بھی آ گئے، یعنی صحابیت کا شرف بھی پا لیا، اور غلاموں میں، بچوں میں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ٹھہرے، زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ ادھر ان کے والدین، ان کے چچا، ان کا قبیلہ، بالخصوص والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ مکۃ المکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، تو ان کے والد اور ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکۃ المکرمہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ ان کے بدلے میں فدیہ لے لیجئے، ان کے بدلے میں جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اور انہیں ہمیں دے دیجئے، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، میں تم سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیتا، کوئی فدیہ، کوئی پیسہ نہیں لیتا، میں زید پر ہی چھوڑ دیتا ہوں، یہ جیسے چاہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ جانے
کو اختیار کریں، جو تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو تم انہیں اپنے ساتھ لے جانا، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہیں تو پھر تم انہیں روک نہیں سکتے، جو یہ چاہیں، ان کی خواہش، ان کی مرضی پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، جو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارے جاتے تھے، ان سے جب ان کے والد اور چچا نے کہا کہ بیٹا اب تم ہمارے ساتھ چلو، اتنے عرصے کے بعد ہماری تم سے ملاقات ہوئی ہے، ہم تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ والد چچا والد سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ کر تھی، ہے آج بھی اپنی امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، والد سے بڑھ کر وہ ہستی محبت کر سکتی ہیں۔ تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے پھر یہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہاں، عام طور پہ والد سے بڑھ کر کوئی محبت زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین سے بڑھ کر، سگے رشتوں سے بھی بڑھ کر اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ کے والد اور آپ کے چچا نے کہا کہ بیٹا اتنی عمر بچپن میں تم کھو گئے تھے، بچپن میں تمہیں غلام بنا لیا گیا تھا، اور اتنی عمر ہمارے درمیان جدائی رہی، اتنا وقت، اتنے سال، تو بس اب تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے بہت ہی ادب، احترام اور طریقے کے ساتھ ان سے معذرت کر لی کہ ابا جان، چچا جان، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں جہاں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں، مجھے انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے، غلاموں کی طرح نہیں۔ اگرچہ وہ ایک غلامی کا نظام تھا، غلامی کا دور تھا، تو لوگ غلام ہی سمجھتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام ہی دے دیا ان کے لیے، تو پھر وہ غلامی والی حالت نہیں تھی۔ اور غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معنوں میں تو تھے کہ صحابیت کا شرف پا لیا، اور سچی غلامی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی قبول کر لی، لیکن ان معنوں میں غلام نہیں تھے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، دیگر علاقوں کے لوگ غلاموں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے تمام غلاموں کے ساتھ، چاہے وہ خدمت پر بھی معمور ہوں، بہت ہی عمدہ خوبصورت اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہمارے سامنے ہے کہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی نہیں فرمایا کہ انس فلاں کام کیوں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی کسی قسم کی سرزنش نہیں فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنے والد، اپنے چچا، ان کو واپس لوٹا دیا اور کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں، مجھ سے انہوں نے اتنا اچھا معاملہ فرمایا ہے کہ میں انہی کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا۔ تو یہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اب ان کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کئی مشرکانہ، جاہلانہ رسوم کو مٹایا، ساری جاہلانہ رسم و رواج کو مٹایا۔ ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور غلاموں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، انسانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کا فرد بنا لیا، اور پھر جو ایک عام غلامی جو اس معاشرے میں رائج تھی اس سے بھی آزاد فرما دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا بیٹا بنا لیا۔ ابھی متبنہ جو ہوتا ہے یعنی منہ بولا بیٹا، اس کے حوالے سے سورہ احزاب میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں انہیں ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں جو لے پالک ہوں، جو منہ بولے بیٹے ہوں، ان کو فرمایا کہ ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ تو پھر سیدنا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسی نام سے پکارے جانے لگے جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ تو اب کچھ لوگوں میں، چونکہ ابھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو لوگوں میں وہی بات موجود تھی، لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ایک رسم تھی، رواج تھا، ایک معاملہ یہ تھا
کہ جو منہ بولا بیٹے کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ عقد نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، پہلا عقد ان کا ہوا سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی کنیز بھی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں بھی آئیں۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا پہلا عقد فرمایا، اور انہی سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے۔ اب دوسرا عقد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اپنی پھپھی زاد بہن کے ساتھ ان کا فرمایا۔ جب ان کے عقد کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تک پہنچایا تو سیدہ زینب بنت جہش اور ان کے بھائی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہما، انہوں نے چونکہ یہ قریش سے تھے، بنو اسد سے تھے، قریشی تھے، تو قریشی ہونے کے ناطے سے اس پر تھوڑا سا پس و پیش کیا، اس عقد کو، اس پیغام کو قبول کرنے کے حوالے سے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یوں وحی نازل ہوئی، سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے پھر اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنا فیصلہ کریں، اپنا اختیار باقی رکھیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا تو پھر سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اور آپ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا دیا اور اس عقد کو قبول فرما لیا، اس نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ یوں سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کا آپس میں عقد ہوا۔ 1 سال تک یہ عقد رہا، یہ نکاح رہا۔ اس کے بعد سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ، دوسری زوجہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دی۔ جب ان کو طلاق دے دی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ فرماتا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، ان کی دلجوئی کے لیے اپنے عقد کا پیغام بھیج کر، نکاح کا پیغام بھیج کر۔ اور اس میں اب جو پہلا سیدنا زید بن حارث اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا جو عقد ہوا تھا، اس میں بھی ایک رسم کا خاتمہ تھا کہ عام طور پر بڑے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ غلاموں کے ساتھ یا دیگر جن کو یہ بڑے اور چھوٹے خاندان، یہ بھی ایک جاہلانہ رسم تھی کہ اعلیٰ ادنا اور بڑا چھوٹا خاندانوں میں بھی تفریق، اور یہ سمجھا جاتا تھا اسلام اس تفریق کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ یہ عقد جو ہوا سیدنا زید بن رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا، اس نے بھی اس فرق کو مٹا دیا کہ عقد کے حوالے سے، رشتہ ناطے کے حوالے سے بھی کوئی بڑا چھوٹا خاندان نہیں ہے۔ اگرچہ قریش کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص عزت سے نوازا، بالکل وہ عزت کا مقام ہے، لیکن جو جاہلیت کی رسم تھی، رواج تھا، اور عام طور پر دیگر خاندان بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، فلاں خاندان چھوٹا ہے، اس رسم کو اس پہلے عقد کے ذریعے مٹایا گیا۔ اور دوسری رسم، دوسرے رواج کو جو جاہلیت پر مشتمل تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، اس سے مٹا دیا گیا۔ وہ رسم کیا تھی، وہ رواج کیا تھا؟ وہ رسم اور رواج یہ تھا کہ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ
منہ بولے باپ کا عقد نہیں ہو سکتا، یعنی اگر وہ طلاق دے دے منہ بولا بیٹا تو اب منہ بولے باپ کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا۔ اس جاہلانہ رسم اور رواج کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے عقد فرمانا چاہتے ہیں۔ جب سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ یہ پیغام لے کر گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کر لوں، اللہ سے مشورہ کر لوں۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کیا تھی؟ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 37۔ اللہ فرماتا ہے فلما قضا زید، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اس میں گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اور یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اسی لیے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اپنے نکاح پر فخر فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے فرما دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے ان کے طلاق دینے کے بعد نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، یعنی انہیں طلاق دے دی ہو۔ تو اس جاہلانہ رسم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ عقد کے ذریعے مٹا دیا۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کی ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ فرمانے کی، کہ اس جاہلانہ رسم کو، رواج کو ختم کرنا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرما دیا، تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام دیگر جو عقد ہوئے ان موقعوں پر، ان مواقع پر بھی ولیمہ فرمایا، اس موقع پر بھی ولیمہ فرمایا، اور بڑا شاندار ولیمہ، حتیٰ کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدی بن نجار خاندان ہونے کی وجہ سے، ننیالی خاندان ہونے کی وجہ سے خالہ جان بھی یہ کہلائی جاتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انہوں نے گھی، پنیر، کھجور سے حریرہ بنا کر وہ بھی اس ولیمے کے لیے پیش کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، سارے صحابہ کرام، حتیٰ کہ چند کو خاص طور پر بھی دعوتیں دیں، ان کو بلا لیا جائے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سبھی لوگوں کو بلایا، دعوت دی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ طیبہ میں باہر کوئی مرد نہیں رہا، کوئی لوگ نہیں رہے، 300 سے زائد لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 کی ٹولیاں بنا دیں، اور فرمایا کہ 10 کر کے آتے جاؤ اور ولیمہ کی دعوت جو ہے نوش کرتے جاؤ۔ تو یوں وہ کھانا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے کی دعوت پر، بظاہر وہ تھوڑا سا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑا، دم کیا، پھونک ماری، اور پھر 300 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ ولیمے کی دعوت کھائی۔ اور اس موقع پر چند لوگ جو ہیں، چونکہ ابھی پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس موقع پر پردے کا بھی حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی خاص پردے کی آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ تو وہ چند لوگ جو ہیں
وہ وہیں بیٹھ کر گفتگو میں مصروف ہو گئے، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 53 نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ فرمایا اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے، اجازت دے دی جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارکہ میں حاضر ہو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو، باتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تم سے تمہارا لحاظ رکھتے ہوئے تم سے ارشاد نہیں فرماتے، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اور فرمایا جب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو یہ اس سے ان آیات بینات کے بعد جو آگے حکم نازل ہوا، پردے کا مکمل حکم نازل ہوا، یہ اس سے پہلے کی چونکہ آیت مبارکہ ہے، اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہے۔ جو آگے آیت مبارکہ نازل ہوئی اس میں ونساء المؤمنین، تمام مومنین عورتوں کا بھی ذکر بھی موجود ہے۔ بہرحال یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی اب یہ نادانستہ طور پر تکلیف تھی، دانستہ نہیں تھی، غیر مسلم کفار وہ تو دانستہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتے تھے، یہ نادانستہ تھی، صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑا سا یہ معاملہ ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی حکم نازل فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب، ان کے بارگاہ کی حاضری کے آداب، ان کے گھر میں حاضری کے آداب، کھانے کے وقت حاضری کے آداب اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے۔ بہرحال ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمانے والی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے، اور ان کا لقب تھا اواہن، بہت زیادہ خشوع و خضوع فرمانے والی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والی، گر گڑا کر دعائیں کرنے والی، آہوزاری کرنے والی۔ ان ابراہیم الاواہ حلیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی لقب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت آہوزاری کرنے والے تھے، گر گڑانے والے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ دین کے معاملے میں میں نے زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی، اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی نہیں دیکھی، سچ بولنے والی نہیں دیکھی، صلہ رحمی کرنے والی نہیں دیکھی، صدقہ خیرات کرنے والی نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی ایسی عورت دیکھی کہ جو خود محنت کر کے مال کماتی ہوں اور پھر اس مال کو روپیہ پیسہ دراہم و دینار کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہوں اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتی ہوں۔ یہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے خصائل تھے۔ نماز، روزہ، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، گریہ وزاری، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنا، اور خود کھالیں جو ہیں ان کی تیاری کیا کرتی تھیں، کھالیں تیار کیا کرتی تھیں، انہیں بیچا کرتی تھیں، اور پھر اس سے جو روپیہ پیسہ آتے اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرتیں، اور قریبی رشتہ داروں کے بعد دیگر جو مستحق ہوتے مدینہ طیبہ میں ان میں تقسیم فرمایا کرتیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12,000 دراہم بھیجے، جو آج کے کم از کم 4-5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، تو اسے اسی دن اپنے قریبی مستحق رشتہ داروں میں اور دیگر جو مستحق یتامہ، بیوائیں، معذور، مجبور تھے ان میں تقسیم فرما دیا، اور پھر ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اللہ اب میں دوبارہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے مجھے یہ ہدیہ نہ ملے۔ وہ ہر سال یہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے، تو اگلے سال 20 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر خواتین اسلام کے لیے بالخصوص آپ کی سیرت کاملہ کی پیروی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں نور العین صاحبہ فیصل آباد سے. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ کیسے ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ. کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ڈیلی ہم سنتے ہیں. یا مجیبو کا معنی انہوں نے پوچھا اور اس کا وظیفہ کہتے ہیں کس لیے کیا جاتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں یا مجیبو، اس کا معنی ہے دعائیں سننے والا، دعاؤں ہماری پکار کا جواب دینے والا. تو اس کا وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، یا مجیبو کثرت سے کریں. کوئی بھی آپ کی نیک جائز حاجت ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، تو یا مجیبو کے ذریعے بھی آپ کثرت سے یا مجیبو پڑھتے رہیں. آپ کی وہ خواہش، وہ تمنا اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ ضرور پوری ہو جائے گی. سمیرہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ اگر کسی مقصد کے لیے کوئی صورت یا وظیفہ پڑھنا ہو تو کون سا ورد کریں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو درود پاک کی کثرت کریں تمام نیک جائز حاجات طلب کرنے کے لیے، اور اس میں بھی بالخصوص کوئی سا درود پاک ہو سکتا ہے، درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، اور درود تنجینا بالخصوص اس کو 1000 مرتبہ لازمی پڑھیں. اور سورہ مبارکہ آپ نے پوچھی ہے تو سورہ کوثر بھی پڑھی جا سکتی ہے، دیگر صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں انشاءاللہ. قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اور وہ قرآن پاک بھی ہے، وہ درود پاک بھی ہے، وہ اللہ اللہ کرنا بھی ہے. اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کہ جس کو اللہ کا ذکر یعنی قرآن پاک، اللہ اللہ کرنا، درود پاک کی کثرت، یہ دعا سے روک دے، یعنی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ دعا کرے، وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف تھا، درود پاک میں، استغفار میں، اللہ اللہ کرنے میں، کلمہ طیبہ کے ورد میں، تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اسے عطا فرماتا ہے. تو بالکل کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے. وجیہ صاحبہ کہتے ہیں، انہوں نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں لقمان بھائی دعا کر دیں آسانی ہو. جی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو تمام معاملات میں، دونوں آخرت کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے. آپ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد رکھیں، باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، نماز، تلاوت کلام پاک، درود پاک اور استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، کیا حال ہیں لقمان بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں بھائی پروگرام بہت اچھا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے اور دل کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے یہ پروگرام. آپ نے استخارہ کے حوالے سے کہا، انشاءاللہ میں ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی پر استخارے کا سارا طریقہ موجود ہے. وہ لمبا ہے تھوڑا، تو انشاءاللہ کسی وقت ٹائم ملا تو ضرور میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو یوٹیوب چینل یاد الہی یا فیس بک پیج یاد الہی سے آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں کہ بلال صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر پاک بھی سنا دیں. جی پچھلے پروگرامز میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے پروگرام میں بھی ان کا ذکر ہوا. ان پر مختلف پروگرامز بھی موجود ہیں، ان کی حیات مبارکہ پر آپ وہ سماعت کیجئے. وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز میں ان کا ذکر پاک ہوتا رہتا ہے. ایک اور لسنر ہیں عدنان صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ جو چہرے پر پمپلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا وظیفہ بتا دیں. جی میں نے آج ہی وظیفہ ذکر کیا، یا رقیبو 7 دن تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں. جو پمپل ہیں ان پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کو سب کو ہماری طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، اللہ پاک آپ کو عمرے اور حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین. کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ ہے کہ سر کے بال گرنے شروع ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، اور آپس میں محبت کا، گھر میں محبت ہو، آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے، اس حوالے سے جی بالوں کے لیے یا سلامو آپ کثرت سے پڑھیں. اور نیک جائز جو محبت ہے، گھر میں جو محبت والدین، اولاد، بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اس کے لیے یا ودودو یا ودودو اس کو کثرت سے پڑھیں.
ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. ظہیر عباس صاحب نور پور تھل ضلع خوشاب سے کہتے ہیں ٹروتھ آلویز ونز، کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. جی بالکل. کائنات صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں بھائی ماہواری کے دنوں میں عورتیں جو ہیں یہ مہندی لگا کر بعد میں جب وہ ماہواری کے دن ختم ہو جائیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں. جی بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا حافظ سمیع اللہ طاہری صاحب ہیں، یہ تاجہ بیر والا سے. کہتے ہیں آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے تعلیم کے بارے میں کچھ بتا دیں، کہاں سے فارغ التحصیل ہیں اور جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں. چلیں جی، آپ نے پوچھا ہے تو مختصر میں بتا دیتا ہوں. میں آج بھی طالب علم ہوں، علماء کرام انہی سے سیکھ رہا ہوں. جامعہ قادریہ فیصل آباد، جامعہ رضویہ دورہ حدیث شریف، اور اس کے علاوہ ایک اور ادارے سے، اور بہت سے علماء کرام اساتذہ کرام ان سے سیکھا، اور آج بھی سیکھ رہا ہوں. اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی طلب ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور علم حاصل کرتا رہتا ہے. اور علم اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک. بہرحال آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازا. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صل علی سیدنا و مولانا